أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے. Know that the life of this world is but amusement and diversion and adornment and boasting to one another and competition in increase of wealth and children. Like the example of a rain whose resulting plant growth pleases the tillers. Then it dries and you see it turned yellow. Then it becomes scattered debris. And in the hereafter is severe punishment and forgiveness from Allah and approval. And what is the worldly life except the enjoyment of delusion?要知道，这个世界的生活不过是娱乐、消遣、装饰、互相吹嘘，以及为了增加财富和子孙而进行的竞争，就像一场雨的粒子，植物的生长使耕者高兴，然后它干了，你会看到它变黄了，然后它就变成散落的碎片。后世将受到真主的严厉惩罚、宽恕和认可，而世间的生活除了妄想的享受之外，还有什么意义呢？57:20。خاتم الأنبياء حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الوريث الميراث الموكل إلى علماء الدين الإرشاد القرآني للطريق الصحيح للإنسان في العالم كله. المسلمون والمشركون والمنافقون واليهود والنصارى المؤمنون بالله أنزلوا الكتب الدينية المقدسة القرآن التوراة الزبور الإنجيل أنقذوا أنفسكم وأهليكم من نار جهنم. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث وراثت مذہبی اسکالرز کے سپرد قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سیدھی راہ کے لیے رہنمائی. مسلمان، مشرق، منافق، یہودی، عیسائی اللہ کے ماننے والوں نے مذہبی مقدس کتب قرآن، تورات، زبور، انجیل نازل کی. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. Last Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, inherits entrusted to religious scholars Quran guidance for right path for whole world mankind. Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, believers of Allah revealed religious holy books Quran, Taurat, Zabur, Injil. Save own self and your families from hellfire. أنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام للشعوب من كافة الأديان والمعتقدات محمد إلياس في سبيل الله وفي حبه لأحباب الماضي والحاضر وأجيال المستقبل لإصلاح الإيمان بالله ألف يا كلا من وكالة الأنباء العالمية مكتب رقم G16 مبنى جمعية القطن في كراتشي طريق A.H. شندريغر كراتشي باكستان. البريد الإلكتروني milias71@hotmail.com. انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے لیے محمد الیاس
اللہ کی خاطر اور اللہ کی محبت میں ماضی، حال، آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے اللہ پر ایمان زیڈ دونوں عالمی خبر رساں ایجنسی دفتر #G-16 کراچی کاٹن ایسوسی ایشن بلڈنگ آئی چندری گڑھ روڈ کراچی پاکستان۔ ملی اعظم 7 پر ای میل کریں۔ Anbiya, alayhimus salam, prophets peace be upon them, for the peoples of all kind religions and faiths, Muhammad Ilyas, for sake and in love of Allah for passed on loved ones. Present, future generations for reform faith on Allah A. See both World News Agency Office #G-16 Karachi Cotton Association Building, II Chandigarh Road, Karachi, Pakistan. Email milyazam71@hotmail.com. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کو اکاؤنٹنگ معلوم ہے، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کمیونٹی کے بارے میں سارے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جن لوگوں نے بھی سائنس، کامرس، آرٹ، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، جو بھی لوگ بنے، پرائم منسٹر اور جو بھی PhD اور جتنی بھی ڈگریاں ہیں، انہوں نے وہ علم حاصل کیا اور ساتھ میں اعمال خراب کر دیے۔ یہ اعمال اللہ نے تولنے ہیں، اعمال لینے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، وہ سب کے اوپر فرض ہے۔ یہ خرابی، ماری لڑائی جھگڑے فساد، یہ قتل غارت، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے، جنت سے، اللہ کی دینی آسمانی تعلیمات سے بہت دور ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں جس نے شرک کیا وہ راستے سے بہت دور جا گرا۔ اب یہ ڈن مل والے سیلز والوں کو اتنی سیلری دیتے، یہ شرک میں چلا جاتا ہے، اور باقیوں کو اسسمنٹ وہ بس ایسے ہی چلو بھائی ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے، اکاؤنٹس والوں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ پاکستان گورنمنٹ ہے، وہ آرمی کو زیادہ رکھتی ہے، یہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے، اور باقی یہ جتنی بھی فوجیں ہیں ان کو زیادہ دیکھتی ہے، اور جو پور نیشن ہے اس کو دیکھتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا اور یہ شرک میں چلا گیا۔ اب یہ سارے عسکری اور بینک اور عسکری اور یہ DHA اور یہ سارے جتنے بھی ہیں، کون سی دنیا کی کنٹری کے اندر فوج کے اتنے کاروبار ہوں گے، NLC اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میانہ روی، حد اعتدال سے باہر نہیں نکلو۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے یہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، فوج سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مرنے کے بعد یہ کیا ہے، دنیا کچھ بھی نہیں۔ یہ مرنے کے بعد آپ کے سارے اعمال ہوں گے اور آپ ہوگے اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ پرانی لوگوں کی پریکٹس کے اوپر گورنمنٹیں چل رہی ہیں، بجلی ہے نہیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، جو باپ دادا مر گئے ان کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے اعمالوں کے ساتھ ان کو بھی اجر مل رہا ہوگا، نئی نسل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔